بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 7واں پارٹ پیج نمبر 7 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کعبے شریف کی ایک دیوار میں حجر اسود یعنی سیاہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ کعبہ شریف کی ایک دیوار میں حجر اسود یعنی سیاہ پتھر رکھا ہوا تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جسے حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس بات پر تکرار ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس بات پر تکرار ہوئی کہ اس پتھر کو کون اٹھا کر اس کی جگہ رکھے وہاں سب قومیں یہی چاہتی تھیں کہ اس پتھر کو ہم اٹھا کر رکھیں۔ آخر کار بہت سے جھگڑے قضیے کے بعد یہ قرار پائی کہ جو شخص سب سے پہلے سویرے ہی خانہ کعبہ میں آئے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ خدا کی قدرت سب سے پہلے جو شخص وہاں آیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ظاہر کی اور کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس مقدس پتھر کو رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس مقدس پتھر کو رکھا اور چادر مبارک کے چاروں کونے مکے کے 4 بڑی بڑی قوموں کے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیے اور چادر مبارک کے چاروں کونے مکے کے 4 بڑی بڑی قوموں کے
ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دیے اور سب مل کر اسے وہاں تک اٹھا لائے جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا پھر حضرت نے اس پاک پتھر کو اپنی چادر مبارک سے نکال کر اس کی جگہ پر رکھ دیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اس پاک دین کی بنیاد رکھی جو خدائے تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا تھا بچپن ہی سے حضرت کی طبیعت غور و فکر کرنے کی طرف مائل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا بیٹھ کر خدا کا دھیان کرنا بہت پسند تھا رفتہ رفتہ آپ کا یہ دستور ہو گیا کہ کچھ دنوں کا کھانا لے کر مکے سے باہر چلے جاتے اور شہر سے تھوڑی ہی دور ایک پہاڑ ہے جسے کوہ حرا کہتے ہیں اس کے غار میں جا بیٹھتے اور دنیا کی ساری چیزوں کا خیال چھوڑ کر خدائے تعالی کی عبادت کیا کرتے اور دنیا کی ساری چیزوں کا خیال چھوڑ کر خدائے تعالی کی عبادت کیا کرتے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے پورا سب۔ کعبہ شریف کی ایک دیوار میں حجر اسود یعنی سیاہ پتھر رکھا ہوا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس بات پر تکرار ہوئی کہ اس پتھر کو کون اٹھا کر اس کی جگہ رکھے۔ وہاں سب قومیں یہی چاہتی تھیں کہ اس پتھر کو ہم اٹھا کر رکھیں۔ آخر کار بہت سے جھگڑے قضیے کے بعد یہ قرار پائی کہ جو شخص سب سے پہلے سویرے ہی خانہ کعبہ میں آئے وہ جس طرح چاہے کرے۔ خدا کی قدرت، سب سے پہلے جو شخص وہاں آیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ظاہر کی اور کہا کہ یہ امین ہے، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس مقدس پتھر کو رکھا اور چادر مبارک کے چاروں کونے مکے کے 4 بڑی بڑی قوموں کے ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دیے اور سب مل کر اسے وہاں تک اٹھا لائے جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت نے اس پاک پتھر کو اپنی چادر مبارک سے نکال کر اس کی جگہ پر رکھ دیا
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اس پاک دین کی بنیاد رکھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا تھا۔ بچپن ہی سے حسرت کی طبیعت غور و فکر کرنے کی طرف مائل تھی اور آپ کو اکیلا بیٹھ کر خدا کا دھیان کرنا بہت پسند تھا۔ رفتہ رفتہ آپ کا یہ دستور ہو گیا کہ کچھ دنوں کا کھانا لے کر مکے سے باہر چلے جاتے اور شہر سے تھوڑی ہی دور ایک پہاڑ ہے جسے کوہ حرا کہتے ہیں، اس کے غار میں جا بیٹھتے اور دنیا کی ساری چیزوں کا خیال چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔